جب غازی سلطان محمود غزنویان نندپال کے بے شمار لشکر سے برسر پیکار تھے، اسید اور انشکی بار سلان نے گکھڑوں کو زبردست شکست دی۔ میدان جنگ میں گھمسان کے لائے برپا تھی۔ اگرچہ پشتون بڑی بے جگریاور جان بازی سے لڑ رہے تھے، مگر بظاہر ہی معلوم ہوتا تھا کہ ہندوؤں کال شکران پر غالب آ جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی نصرت پشتونوں کے ساتھ تھی۔ اتفاق سے وہ ہاتھی جس پر آنند پال سوار تھا اچانک بگڑ کر بھاگ نکلا۔ ہاتھی کو بھاگتے دیکھ کر ہندو لشکر میں کھل بلیم چ گئی۔ انہوں نے سمجھا کہ آنند پال مارا گیا یا شکست کھا گیا ہے، چنانچہ وہ حبھی میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ پشتونوں نے ان کا تعاقب کیا اور بڑی تعداد میں ان کا صفا یا کر ڈالا۔ عبدالرتائی اور شکی بار سلان 10,000 سواروں کے ساتھ پیچھے دوڑے اور 8,000 راجپوتوں کو قتل کر کے واپس لوٹے۔ دیگر سرداروں نے بھی بے شمار راجپوتوں کو وطکے گھاٹ اتارا۔ اس طرح پشتونوں کو ایک عظیمہ اور فیصلہ کن فتح حاصل ہوئی۔ یہ غازی سلطان محمود کا ہندوستان پر چھوٹا حملہ تھا۔ اس جنگ میں ہندوستان کے بڑے بڑے راجہ اور مہاراجہ اپنے لشکروں سمیت شریک ہوئے تھے، مگر آخر کار سب کو شکست فاش ہوئی۔ اگرچہ پشتونوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی، لیکن نائک سختصد مہیے پہنچا کہ نوشابہ کافروں کے ہاتھ ہل گئی۔ اس حادثے سے شکی بار سلان کا دل ٹوٹ گیا اور اس نے عسکری خدمات سے سب دوشی اختیار کر لی۔ غازی سلطان محمود نے نوشابہ کی بازیابی کی بہت کوشش کی، مگر کامیابی نہ ہوئی۔ یہ تک معلوم نہ ہو سکا کہ کھڑا سماسوم ببچی کو کہاں لے گئے اور کس کے سپرد کر دیا۔ یہ کہہ کر دھرم پالک دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ ان کے چہرے پر غم و افسردگی کے آثار نمایاں تھے۔ سب سامعین نہایت تجہ سے ان کی داستان سن رہے تھے۔ اس وقت کو غازی سلطان محمود غزنوی کے 2 حملوں کا ذکر رکڑ چکے تھے۔ پھر دھرمپال نے سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے کہا، میں ایک بات بیان کرنا بھول گیا تھا۔ شکیب ارسلان اور الپ ارسلان 2 سگے بھائی تھے۔ دونوں غازی سلطان محمود غزنوی کے لشکر میں سردار تھے اور دونوں پر سلطان کی خاص عنایت تھی۔ جس جنگ کا میں نے ذکر کیا وہی چھٹا حملہ جس میں نوشابہ گم ہو گئی، اسی میں شکیبار سلان کو ایکاور ناقابل برداشت صدم ہے پہنچا۔ اس کا بھائی الپار سلان شہید ہو گیا، پیچھے اپنی یادگار کے طور پر ایک 3 سالہ بیٹا چھوڑ گیا۔ اس کی بیوی کا انتقال پہلے ہی ہو چکا تھا۔ چونکہ دونوں بھائیوں میں نہایت محبت تھی اور ہر ایک کے ہاں ایک لڑکا اور لڑکی تھی، اس لیے بچپن ہی میں دونوں بچوں کے منگنی کر دی گئی تھی۔ ارادہ یہ تھا کہ جب دونوں جوان ہوں گے تو ان کا نکاح کر دیا جائے گا۔ دونوں بچے نہایت خوبصورت تھے۔ جو دیکھتا محبت میں دوبارہ دیکھنے لگتا۔ دونوں بھائی اثر شتے سے خوش تھے اور آنے والے وقت کے منتظر تھے، مگر قسمت کو کچھ آور ہے منظور تھا۔ شکیبار سلان نے سلطان محمود سے اجازت لے کر اپنی گمشدہ بچی کی تلاش کازم کیا اور اپنی بیوی سمیت پشاور میں قیام پذیر ہو گیا۔ وہاں کے پشتونچوں کے ہندوؤں کی زبان سمجھ لیتے تھے، اس لیے شکیبار سلان نے انہی سے زبان ہند سیکھی۔ جب کچھ مہارت حاصل ہو گئی تو سنسکرت سیکھنے لگا۔ ہندو بڑی مشکل سے اسے پڑھانے پر راضی ہوئے۔ وہابیت پر جباس نے وعدہ کیا کہ خان کا نام ظاہر نہیں کیا جائے گا۔ شکیبار سلان خود بھی نہیں چاہتا تھا کہا سبات کی شرط ہو۔ یوں نہایت رازداری سے تعلیم کا سلسلہ جاری رہا اور 4-5 برسوں میں اس نے سنسکرت پر عبور حاصل کر لیا۔ وہ خود بھی پڑھتا اور اپنے بیوی کو بھی سکھاتا۔ سنسکرت دنیا کے یہاں یہ تو مشکل آور کی زبان ہے، اس پر قابو پانا گویالو ہے کہ چنے چبانے کے مترادف تھا۔ مگر شکیبار سلان نے یہ سبق نوشابہ کی خاطر کیا۔ ان برسوں میں وہ زبان سیکھنے کے ساتھ ساتھ نوشابہ کی تلاش میں بھی مصروف رہا۔ اس نے گکھڑوں سے تعلقات قائم کیے جو پشاور اور اس کے گرد و نواح میں عبادت ہے، اور ان میں سے کچھ کو اتنا اپنا لیا کہ وہ خود بھی نوشابہ کی تلاش میں لگ گئے۔ عجیب بات تھی کہ جتنی کوشو ہاور اس کی بیوی نوشابہ کو بھلانے کے کرتے اتنی ہی شدت سے اس کی یاد دل میں جا گاٹھتی۔ 5 برس بیت گئے مگر ان کے دلوں سے نوشابہ کی یاد محو نہ ہو سکی۔ ایک روز زائق کھڑ شکیبار سلان کے پاس آیا اور بولا، ان گکھڑوں میں سے ایک جو اس بچی کو اٹھا کر لے گیا تھا واپس آیا ہے، وہ اس کا کچھ حال بتاتا ہے۔ شکیبار سلان فوراً اس کے ساتھ ہو لیا۔ پشاور سے کچھ فاصلے پر ایک جو گیکیکٹیا میں وہ کھڑ مہمان کے طور پر مقیم تھا،
دوران گفتگو میں اس نے اقرار کیا کہ بچی کو وہی اٹھا کر لایا تھا۔ اسے اس سے ایسی محبت ہو گئی تھی کہ ہس خوف سے کہیں پشتونہ سے چھینن ہلیں وہ جمیر بھا گیا۔ وہاں کے مہاراجہ نے جب آسپچی کو دیکھا تو اس پر فریفتہ ہو گیا اور اسے اپنے محل میں لانے کی ضد کی۔ گکھڑ دینے پر راضی نہ، مگر جب مہاراجہ نے زبردستی کی تو مجبوراً بچی کو واس کے حوالے کر دیا۔ بدلے میں مہاراجہ نے اس کے ہم وزن چاندی دی۔ مہارانی کو بھی وہ لڑکی بے حد پسند آیا اور انہوں نے اسے اپنی بیٹی کی طرح پالنا شروع کیا۔ حسن اتفاق سے کچھ عرصے بعد مہاراجہ سومناتھ اجمیر آئے۔ انہوں نے جب آس لڑکی کو دیکھا تو اس کے گرویدہ ہو گئے اور مہاراجہ اجمیر سے اسے مانگ لیا۔ چونکہ ان کے ہاں اولاد نہ تھی، اس لیے اسے اپنے ساتھ سومناتھ لے گئے۔ یہ تمام حالات سن کر شکیبار سلان کو بے حد خوشی ہوئی۔ وہ گھر آ کر اپنے بیوی کو سب احوال سنانے لگا۔ بیوی بھی مسرور ہوئی، مگر چونکہ سومناتھ سمندر کے کنارے ایک نہایت دور مقام پر واقع تھا، اس لیے سلطان محمود غزنوی تک خبر پہنچانا اور وہاں سے مدد حاصل کرنا بے حد دشوار تھا۔